انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کا درس 5ویں پارے کے 8ویں رکوع سے ہم سماعت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین قیل لہم کفوا ایدیکم، کیا آپ نے نہ دیکھا ان لوگوں کو قیل لہم کہا گیا جن سے کفوا ایدیکم کہ تم روکو اپنے ہاتھوں کو، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ اور تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب آہستہ آہستہ کفار نے دیکھا کہ مسلمان جو ہے ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اسلام کی طرف زیادہ لوگ راغب ہو رہے ہیں، تو انہوں نے مسلمانوں کے اوپر مصیبتیں ڈھانا شروع کری، انہیں مشکلات دی، انہیں تکالیف دی۔ تو اس وقت صحابہ کرام علیہم الرضوان حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرنے لگے، اے حضور آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم ان سے جہاد کریں، ہم ان سے لڑیں تاکہ یہ ہمیں تکالیف نہیں پہنچائیں۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، قیل لہم آپ کہہ دیں ان سے کفوا ایدیکم کہ تم روکو اپنے ہاتھوں کو، کیونکہ اس وقت جہاد کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اور فرمایا واقیموا الصلاۃ اور تم نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرو، کیونکہ اس وقت نماز اور زکوٰۃ جب فرض ہو چکی تھی لیکن اس وقت جہاد کا حکم نہیں آیا تھا، اس وجہ سے اس وقت انہیں حکم دیا گیا کہ ابھی جہاد سے رک جائیں اور نماز اور زکوٰۃ ادا کریں۔ فلما کتب علیہم القتال، تو جب جہاد کا حکم فرض ہوا، اذا فریق منہم تو اس وقت ایک گروہ جو ان میں سے تھا، یخشون الناس وہ ڈرنے لگا لوگوں سے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار سے جہاد کا حکم فرمایا تو لوگ ڈرنے لگے، کخشیت اللہ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم ہے، او اشد خشیہ یا اس سے بھی زیادہ ڈرنے لگے، کیونکہ انسان کا جو طبعی معاملہ ہے، طبیعت ہوتی ہے کہ وہ جو اپنی جان سے جو ڈرتا ہے کہ اگر اس کی جان کے اوپر کوئی نقصان ہو، جہاد کے اندر شامل ہوگا، اس کو پتہ یا تو موت ہوگی یا شہادت وہاں پر ہو سکتی ہے، تو اس وجہ سے طبیعت کا یہ تقاضا ہے کہ وہاں پر انسان کے اندر خوف آتا ہے۔ تو اس کا ذکر کیا کہ اذا فریق منہم یخشون الناس، تو جب جہاد کا حکم آیا تو ایک گروہ ان میں سے ڈرنے لگا جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم ہے یا اس سے بھی زیادہ جو اس سے ڈرنے لگا۔ وقالوا اور وہ کہنے لگے، ربنا لما كتبت علینا القتال، اے ہمارے رب تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کیا۔ یہ جو انہوں نے سوال کیا، یہ بطور حکمت سوال کیا کہ جہاد کے فرض ہونے کے اندر حکمت کیا ہے، اس کے اندر کیا حکمت ہے۔ انہوں نے ڈرتے ہوئے سوال نہیں کرا، بلکہ نہ اعتراض کرتے ہوئے کرا، بلکہ یہ سوال جو ہے انہوں نے حکمت معلوم کرنے کے لیے سوال کیا کہ جہاد کرنے میں حکمت کیا ہے۔ اور وہ کہنے لگے، لولا اخرتنا الی اجل قریب، کہ ایک مدت مقررہ تک اسے مؤخر کر دیا جاتا تاکہ ہم زندگی کچھ اور گزار لیتے، اس کے بعد جہاد کا حکم آ جاتا۔ کل تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، کل اے محبوب آپ فرما دیجئے ان لوگوں سے جو پوچھتے ہیں کہ جہاد کو فرض کیوں کیا گیا، اس کے اندر کیا حکمت ہے، تو آپ ان لوگوں کو بتا دیں متاع الدنیا قلیل، کہ دنیا کی زندگی جو تھوڑی ہے، دنیا کے جو سامان ہے تم جتنا بھی جمع کر لو لیکن ایک مدت تک اس کے اندر رہنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی زندگی کی مثال اس طرح دی، فرمایا کہ کوئی شخص اپنی انگلی کو دریا کے اندر یوں کر کے ڈالے، اس کے بعد باہر نکالنے کے بعد انگلی پہ جتنا پانی لگتا ہے، یعنی ایک قطرہ پانی جو ہے آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کی اوقات اتنی بھی نہیں ہے، ایک قطرہ پانی کی مقدار بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا متاع الدنیا قلیل، دنیا کا نفع، دنیا کا سامان تھوڑا ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت کا انجام بہتر ہے، آخرت کے اندر جو اس کو بہتر انجام ملنا ہے۔ ولا تظلمون قتیلا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے اوپر دھاگے برابر بھی ظلم نہیں فرماتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جان کو اس کا بدلہ دیتا، دھاگے برابر بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں فرماتا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ پھر آگے جو اصل حکمت ہے اس کا ذکر فرمایا اینما تکونوا، تم جہاں کہیں بھی چلے جاؤ، تم دنیا کے کسی کونے میں بھی چلے جاؤ، یدرککم الموت، تو موت جو تمہیں آ لے گی، جب موت کا وقت ہے مقرر ہے، جب وہ آئے گا تو تمہیں موت پہنچ جائے گی، چاہے تم دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم جو ہے بڑی بڑی چٹانوں کے اندر بھی جا کے چھپ جاؤ، بڑے بڑے قلعوں میں بھی چھپ جاؤ، لیکن اس وقت بھی تمہیں موت آ جائے گی۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ جو ہے اپنی کتاب کے اندر ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، جب اسے بتایا گیا کہ تمہیں فلاں دن فلاں وقت میں موت آئے گی، تو اسے چاہیے تو یہ تھا کہ وہ آخرت کی تیاری شروع کر دیتا۔ جب کسی شخص کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی موت کا وقت
قریب آ رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ تیاری شروع کر دے، آخرت کا انتظام شروع کر دے. لیکن اس نے کیا کرا، اس نے پوچھا کہ مجھے موت کس طرح آئے گی، تو اسے بتایا گیا کہ ایک بچھو کے کاٹنے کے سبب تمہیں موت آ جائے گی. تو اس نے جو ہے اس کے موت سے بچنے کے اسباب شروع کر دیے، موت کی تیاری کے بجائے موت سے بچنے کے اسباب شروع کر دیے. اس نے بڑے بڑے حکاموں کو بلایا اور بلا کے پوچھا کہ بچھو جو کن چیزوں کے اندر نہیں آتا، کن چیزوں سے دور رہتا ہے. تو انہوں نے اس کو بتایا کہ بچھو جب پانی کے اندر نہیں آتا تو اس بادشاہ نے جو ایک بڑا سا تالاب بنوایا، اس کو خالی کروایا پورا، اس کے بعد خود نہایا، ایک گھوڑا منگوایا، گھوڑے کو اچھی طرح نہلایا، اس کو پورا چیک کرا کہیں بچھو تو نہیں ہے، اس کے کان وغیرہ سب چیزیں چیک کری. اس کے بعد خود اس نے غسل کرا، نئے کپڑے پہنے، اس کے اندر دیکھا کہیں بچھو وغیرہ تو نہیں ہے. اس کے بعد اس نے صاف پانی بھروایا، اس کے اندر دیکھا بچھو وغیرہ تو نہیں ہے. جب اس کا وقت آیا وہ گھوڑے کے اوپر سوار ہوا اور 20 تالاب کے اندر جا کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اب بچھو کیسے آئے گا، بچھو تو پانی میں نہیں آتا، تو اب بچھو کیسے آئے گا، اب میں موت سے بچ جاؤں گا. تو پھر گھوڑے نے جب اس کا وقت آیا، گھوڑے نے اس کی طرف منہ کیا اور وہ چھینک ماری. اس نے گھوڑے نے جیسی چھینکا تو اس کی ناک سے بچھو نکل کے اس شخص کے اوپر آیا اور اس نے ڈس لیا اور بادشاہ کی وہیں پر موت ہو گئی. تو یہ بتایا ہے کہ مقرر جو وقت ہے موت کا وہ مقرر ہے. بندہ کہیں بھی جا کے قلعے میں بھی جا کے چھپ جائے لیکن موت کا جو وقت ہے اسے آ لینا ہے. وہ بچنے کے جتنے بھی اسباب بنا لے، موت کا جو معین وقت ہے اس وقت اس کو آ لینا ہے. تو کیوں نہ بہتر ہو کہ بندہ جہاد میں جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں شہادت کا مرتبہ پائے، جس کا آخرت میں بھی اس کو اچھا انجام ملے گا، بجائے اس کے کہ وہ گھر کے اندر بیٹھ کے یا نہ کسی حادثے وغیرہ کے اندر جو ہے موت اس کو آئے. اس سے بہتر یہ کہ وہ کسی جہاد کے اندر جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پہ پہرا دیتے ہوئے شہید ہو اور غازی کا رتبہ پائے. تو اس لیے فرمایا کہ متاع الدنیا قلیل، دنیا کا سامان جو ہے وہ تھوڑا ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت جو ہے بہتر ہے اس کے لیے جو ڈرے. لا ولا تظلمون فتیلا، اور کسی بھی شخص کے اوپر دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. اینما تکونوا، تم جہاں کہیں بھی ہو، یدرککم الموت، تمہیں موت آ لے گی. ولو کنتم فی برج مشیدہ، اگرچہ تم مضبوط قلعوں کے اندر جا کر چھپ جاؤ. وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، پھر آگے ارشاد فرمایا اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے، اگر منافقین جو ہیں انہیں کوئی بھلائی پہنچتی، کوئی اچھائی ان کے ساتھ کام ہوتا تو وہ کیا کہتے ہیں، یقولوا ھذہ من عند اللہ، کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ، اور اگر انہیں کوئی برائی آتی، کوئی کاروبار میں نقصان ہو جاتا، بیمار ہو جاتے، کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ اس طرح کا کوئی ہو جاتا، یقولوا، تو وہ کہتے ہیں ھذہ من عندک، نعوذ باللہ وہ اس کا ذمہ دار حضور کو ٹھہراتے اور کہتے ہیں یہ بھلائی، یہ نقصان جو ہوا ہے ہمارا آپ کی وجہ سے ہوا ہے. نعوذ باللہ وہ اس کا ذمہ دار حضور کو ٹھہراتے کہ آپ کی وجہ سے ہمیں یہ نقصان پہنچا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل، اے محبوب آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے جو آپ کو جو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، کل من عند اللہ، کہ اچھائی اور برائی دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے آتی ہیں، میری وجہ سے کچھ نہیں آتی. فما لہؤلاء القوم لا یکادون، تو کیا ہے ان لوگوں کو کہ ان کے یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی کہ بھلائی اور اچھائی دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے طریقہ بتایا کہ اے انسان ما اصابک، تجھے جو کچھ بھی پہنچے من حسنۃ، اچھائی سے، فمن اللہ، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تجھے انعام کے طور پر پہنچی اچھائی. وما اصابک من سیئۃ، اور تجھے جو کچھ بھی برائی پہنچتی ہے، فمن نفسک، تو وہ تجھے تیری جان کی وجہ سے پہنچتی ہے، جو تو گناہ کرتا ہے یہ اس کا وبال تیرے اوپر آتا ہے. اور طریقہ کار بھی یہ کہ جب بندے کو کوئی اچھائی پہنچے تو اسے چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ نعمت نوازا. بلکہ آج کل تو الٹا ہو گیا کہ اگر کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو اس کے اوپر بڑا خوش ہو گیا، جو لوگوں میں چرچا کرتا ہے کہ میرے ساتھ تو یہ ہو گیا، یہ ہو گیا. اور جب اسے کوئی نقصان پہنچتا ہے تو وہ اس پہ جو افسوس کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے نعوذ باللہ گلا و شکوہ کرتا ہے اور کہتا ہے میرے تو نصیب میں یہ لکھا ہوا تھا. جب کوئی برائی پہنچتی تو کہتا ہے میرے نصیب میں یہ لکھا ہوا تھا تو میرے ساتھ یہ ہو گیا. حالانکہ چاہیے کہ جب اچھائی پہنچے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اور زیادہ دے گا، اور زیادہ تمہیں اچھائیاں پہنچیں گی، اور زیادہ نفع ملے گا. اور اگر تمہیں کوئی بلائی پہنچتی ہے تو تم اپنے اعمال کے اوپر غور کرو کہ تم نے ایسا کون سا عمل کرا ہے جس کی تمہیں سزا ملی ہے، جس کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں تنبیہ کرا ہے کہ تم باز آ جاؤ. تو فرمایا وما اصابک من سیئۃ، اور جو کچھ تمہیں برائی پہنچتی ہے، فمن نفسک،
تو وہ تمہارے اپنے کیے کہ کرتوت ہیں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور ہم نے بھیجا تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ یہاں پر تمام لوگوں کا ذکر فرمایا، اس سے پتہ چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کرام کا بھی رسول بنا کر بھیجا، آپ کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ اور اس کی جو ایک دلیل یہ بھی دی کہ جب آپ معراج کے سفر پہ گئے تو تمام انبیاء علیہ السلام نے آپ کی امامت کے اندر نماز پڑھی، تو فرمایا وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور اے محبوب ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور آپ کی رسالت پر اللہ تبارک و تعالی گواہ کے طور پر کافی ہے، اور کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی خود گواہی دے رہا ہے کہ اے رسول، ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ تبارک و تعالی اس بات پر، اس گواہی پر کافی ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جو بھی شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، آپ کی فرما برداری کرے، آپ کا حکم مانے، فقد اطاع اللہ، تو تحقیق اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی۔ حضور کی اطاعت کو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا من احبنی فقد احب اللہ، کہ جس نے مجھ سے محبت کری تو گویا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کی۔ ومن اطاعنی فقد اطاع اللہ، اور جس نے میری اطاعت کی تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی۔ جب منافقین نے یہ حضور کا کلام سنا تو وہ آ کر اعتراض کرنے لگے اور کہنے لگے کہ حضور جو ہیں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی، حضور جو ہے ہمیں شرک سے منع کرتے ہیں، بتوں کو پوجنے سے منع کرتے ہیں، اور حضور کہہ رہے ہیں کہ تم میری اطاعت کرو تو تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی، یعنی حضور نعوذ باللہ ہمیں شرک کا حکم دے رہے ہیں۔ وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی اور فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ، کہ جس نے میرے رسول کی اطاعت کری فقد اطاع اللہ، تو گویا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ کار ہے کہ جب کبھی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بھی جو گستاخ، کوئی بھی جو منافق بات کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بذات خود اس کا جواب دیتا ہے۔ یہاں پر دیکھیں کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود جواباً فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کری۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا، اور جو شخص آپ سے منہ پھیر لے، جو آپ کی اطاعت نہ کرے، آپ کی طرف سے منہ پھیر کے چلا جائے، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہ بھیجا، ان لوگوں کو چھوڑ دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں ان سے حساب فرمائے گا۔ پھر فرمایا وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اور ایک گروہ ایسا ہے منافقین میں سے وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، کہ جب وہ صحابہ کرام سے ملتے ہیں، مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں یقولون طاعۃ، کہ ہم آپ کی اطاعت کرتے ہیں۔ حضور سے جب ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم آپ کی اطاعت کرتے ہیں، آپ کی فرما برداری کرتے ہیں۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، اور جب وہ آپ کے پاس سے چلے جاتے ہیں، جب وہ کفار کے پاس جاتے ہیں پھر کیا کہتے ہیں بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، تو اس کے بالکل برعکس، یعنی نعوذ باللہ آپ کے خلاف جو منصوبے بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کے جو اسلام پھیلا رہے ہیں اس کو ہم کس طرح ختم کریں، اور کفار کے ساتھ مل کر جو اس کے بالکل برعکس کام شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ان کے بارے میں ذکر فرمایا تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ، کہ وہ جو کچھ بھی گھروں کے اندر اس کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کی تمام لکھ رہا ہے۔ اگرچہ وہ سامنے جو الگ ظاہر کر رہے ہیں، منافقت کر رہے ہیں، پیچھے جا کے کچھ اور کر رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو یبیتون، وہ تمام کی تمام چیزیں لکھ رہا ہے جو کچھ وہ گھروں میں کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اے محبوب آپ ان لوگوں سے درگزر کریں، ان کے معاملے کو درگزر کریں، ان کے اوپر توجہ نہ دیں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کریں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہے نگہبان، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا معاملہ دیکھ لے گا۔ آپ ان لوگوں سے اعراض کریں اور ان لوگوں پر جو آپ توجہ نہ کریں۔ پھر فرمایا افلا یتدبرون القرآن، تو کیا وہ قرآن کو غور سے نہیں سنتے؟ کیا قرآن مجید کے اندر یہ لوگ غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، اس کو دیکھ کے اس کو سمجھتے نہیں ہیں؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، کہ اگر قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو اس کے اندر بہت سے اختلافات ہوتے۔ وہ کہنے لگے کہ یہ قرآن مجید جو ہے یہ نعوذ باللہ حضور نے جو اپنے پاس سے گڑھ لیا ہے، حضور جو ہے جادوگر نعوذ باللہ حضور کو کہتے تھے، اور کہتے قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ حضور نے جو اپنے پاس سے بنا لیا ہے۔
تو اس کا جواب دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کے اندر تدبر کر کے سمجھتے کیوں نہیں ہے قرآن کو، قرآن ان کی سمجھ میں کیوں نہیں آتا۔ پھر فرمایا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس کے اندر بہت اختلافات پائے جاتے، کہ جو قرآن مجید کے اندر غیب کی خبریں بتائی گئی کہ آنے والے حالات کے اندر کیا ہوگا یا پچھلے حالات میں کیا ہوا، تو اس کے اندر بہت اختلاف پایا جاتا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے لیکن آنے والے وقت میں نہیں ہوتا، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جو کچھ قرآن مجید نے ہمیں بتایا تمام کی تمام چیزیں برحق ہیں اور وہ تمام کی تمام چیزیں حق ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ قرآن مجید جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، کیونکہ اگر فصیح سے فصیح بندہ بھی جو کوئی کلام لکھتا ہے تو اس کے سارے کلام جو ایک جیسے نہیں ہوتے، بلکہ اس کے اندر فرق آتا ہے، ہر کلام اس کا ایک جیسا نہیں ملتا۔ لیکن یہ قرآن مجید واحد ایسی کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک کی گنجائش نہیں کہ اس کا تمام کلام ایک ہی فساد کے اوپر ہے، اس کے اندر تمام کی تمام فساد ایک ساتھ ہی ملتی ہے۔ تو یہ قرآن مجید کا واحد معجزہ ہے، یہ قرآن مجید کی واحد شان ہے، اس کے علاوہ اور کسی کتاب کی یہ شان نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اگر کسی اور کا کلام ہوتا تو اس کے اندر اختلافات بھی پائے جاتے اور اس کے اندر شک و شبہات بھی پائے جاتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کہ اگر یہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس کے اندر بہت اختلافات ہوتے، لیکن ایسا نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اس لیے لا ریب کتاب ہے یہ، اس کے اندر کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ، اور جب ان لوگوں کے پاس کوئی خبر آتی امن کی یا خوف کی۔ امن سے مراد یہ ہے کہ جب مسلمان کو جو ہے فتح حاصل ہوتی تو وہ لوگ، یا اول خوفی، یا کوئی خوف کی خبر آتی، یعنی پتہ چلتا کہ مسلمانوں کو شکست حاصل ہو گئی، اذاعوا به، تو وہ اسے پھیلا دیتے۔ جب ان لوگوں کو یہ خبر پہنچتی کہ مسلمان کو فتح حاصل ہوئی ہے یا شکست حاصل ہوئی ہے تو وہ اس خبر کو پھیلا دیتے، جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر فتح حاصل ہوتی اس وقت مسلمان جو اپنے محفوظ مقام پہ نہیں پہنچتے، اور کافروں کو جب یہ بات پتہ چلتی تو وہ غصے میں آ کر دوبارہ حملہ کرتے، جس سے مسلمانوں کو نقصان ہوتا۔ اور اس کے برعکس اگر کوئی خوف کی خبر ہوتی یعنی شکست ہوتی، وہ جب اس خبر کو پھیلاتے تو مسلمانوں کو پتہ چلتا کہ ہمیں شکست حاصل ہوئی، جس کی وجہ سے مسلمان جو ہے غمزدہ ہو جاتے، ان کو غم لاحق ہو جاتا، جس کی وجہ سے وہ کمزور پڑ جاتے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب کبھی بھی انہیں خبر پہنچتی کوئی بھی امن کی یا خوف کی تو وہ لوگ اسے پھیلا دیتے۔ وَلَوْ رَدُّهُ إِلَى الرَّسُولِ، حالانکہ چاہیے کیا ان لوگوں کو کیا کریں جب بھی انہیں کوئی خبر ملے، رَدُّهُ إِلَى الرَّسُولِ، کہ وہ لوٹ کے جائیں رسول کی طرف، جو رسول ہیں انہیں جا کے وہ خبر پہنچائیں۔ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ، اور جو اولی الامر ہیں، عقل مند لوگ ہیں یعنی انبیاء علیہ السلام ہیں، ان کو جا کے خبر دیں۔ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تاکہ ان میں سے جو وہ لوگ جو استنباط کے قابل ہیں، جو لوگ اس حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں کہ کس بات کو کس وقت کرنا ہے، تاکہ وہ لوگ اس بات کو اس وقت پہ کریں، تاکہ جب مسلمان جو ہے فتح کے بعد محفوظ مقام پہ پہنچ جائیں اس وقت وہ فتح کا اعلان کریں، جس سے مسلمانوں کو نقصان بھی نہیں ہو۔ تو اس لیے فرمایا کہ اگر کوئی بھی بات پتہ چلے تو چاہیے کہ رجوع کیا جائے استنباط والے علماء سے، ان علماء سے جو استنباط کی طاقت رکھتے ہوں۔ یہ نہ ہو کہ کسی بھی بندے سے جا کے جو اس مسئلے کی دریافت کر لی جائے اور پھر وہ گمراہی کی طرف چلا جائے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تم پر نہ ہوتا، وَرَحْمَتُهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تم پر نہ ہوتی۔ یہاں پر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا، تو فضل سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر اپنا فضل نہیں فرماتا، حضور کو تمہارے درمیان نہیں بھیجتا، وَرَحْمَتُهُ، اور اپنی رحمت کو تمہارے درمیان نہیں بھیجتا، یعنی قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے درمیان نہیں بھیجتا، لَاتَّبَعْتُمْ شَیْطَانَ، تو ضرور تم شیطان کی اتباع کرتے۔ اگر حضور تمہارے پاس نہیں آتے، قرآن ہدایت نہیں آتی تمہارے پاس، تو تم بھی شیطان کی اتباع کرتے، اس کے پیچھے لگ جاتے۔ الا قلیلا، مگر تم میں سے تھوڑے لوگ، کیونکہ تم میں سے تھوڑے لوگ ایسے ہیں جو اسلام کے آنے سے پہلے بھی اسلام کی راہ میں تھے، انہوں نے پہلے بھی اسلام کی راہ میں چلتے تھے، شیطان کی اتباع نہیں کرتے تھے۔ فرمایا فقاتل فی سبیل اللہ، تو اے محبوب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کریں۔ لا تکلف الا نفسک، آپ اپنے سوا کسی کے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ کسی اور کے مکلف نہیں ہیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں۔ وحرد المؤمنین، اور آپ مومنین کو جہاد کے لیے ابھاریں، مومنین کو جہاد کے لیے تیار کریں۔ عسى اللہ، ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ، ان یکف بعث الذین کفروا، کہ کافروں کی جنگ روک دے گا، کافروں کو آپ سے دور کر دے گا۔
اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب بدر صغریٰ میں ایک تو غزوہ بدر ہے جو 17 رمضان المبارک کو پیش آیا، اس میں جو ہے مسلمانوں نے جو ہے 70 کافروں کو قتل کیا اور 70 کو جو قید کر لیا۔ اس کے بعد جب احد کا جنگ پیش آئی، جنگ احد کے اندر جو ہے کافروں نے 70 مسلمانوں کو شہید کیا، اور اس وقت واپسی پر جو ہے ابو سفیان نے یہ کہا، جب اس وقت مسلمان نہیں ہوتے تو انہوں نے جاتے ہوئے حضور سے یہ کہا کہ بدلہ ہمارا پورا نہیں ہوا، جنگ بدر کا جو بدلہ ہے وہ پورا نہیں ہوا، ہم نے 70 مسلمانوں کو شہید تو کر دیا لیکن ابھی ہم نے 70 مسلمانوں کو ہم قید نہیں کر سکے، تو اس لیے اگلے سال ہم دوبارہ ملیں گے۔ تو جب اگلا سال آیا، اس وقت حضور نے جو مسلمانوں کو اس کی طرف راغب کیا اور انہوں نے بولا کہ بدر کی طرف چلو، جہاں پر بدر واقع ہوا تھا اس طرف چلو، تو اس وقت لوگوں نے انکار کرا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی اور فرمایا فقاتل فی سبیل اللہ، اے محبوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کریں، لا تکلف الا نفسک، کہ آپ کسی اور کے مکلف نہیں ہیں، وحرد المؤمنین، اور آپ مومنین کو ابھاریں، عسى اللہ ان یکف باس الذین کفروا، ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو روک دے گا، اور اس میں ہوا بھی یہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی، واللہ اشد باسا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ شدید گرفت فرمانے والا ہے، واشد تنکیلا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے، کہ آپ جہاد کے لیے نکلیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو سخت تکلیف بھی پہنچائے گا اور سخت عذاب بھی پہنچائے گا۔ پھر آگے فرمایا من یشفع شفاعتا حسنتا، جو اچھی سفارش کرے، یکن لہ نصیب منہا، تو اس کے لیے بھی اس سے اچھا نصیب ہے، یعنی جو شخص کسی دوسرے شخص کو اچھائی کا حکم دے، کسی اچھے کام کرنے کا مشورہ دے، تو اگرچہ وہ خود سے نہ کرے لیکن دوسرے کو مشورہ دے، تو جو شخص وہ کام کرے گا اتنا ہی ثواب جو ہے مشورہ دینے والے کو بھی ملے گا، کیونکہ اس نے مشورہ دیا، اس نے اس شخص کو اس کی طرف راغب کیا۔ اور اسی طرح فرمایا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً، اور جو شخص کسی برے کام کا مشورہ دے دوسرے شخص کو، یکن لہ کفل منہا، تو اسے اس میں سے بھی حصہ ملے گا، جو کسی دوسرے کو جو برائی کا طرف مشورہ دے یا کسی کے ساتھ کچھ برا کرنے کا مشورہ دے تو اسے بھی اس سے حصہ ملے گا۔ پھر فرمایا وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِیتًا، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، یہاں پر سلام کا طریقہ سکھایا گیا کہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، کہ جب بھی کوئی شخص تمہیں سلام کرے، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو تم اسے جو ہے اچھے سے سلام کرو، اچھے سے اس کا جواب دو، او ردوها، یا اسے ہی لوٹا دو، یعنی اگر کوئی شخص آپ سے کہے السلام علیکم تو آپ اسے جو ہے کچھ زیادتی کے ساتھ اسے لوٹائیں، یعنی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر کوئی شخص ورحمۃ اللہ تک سلام کرے تو آپ آگے جو ہے وبرکاتہ بھی لگا دیں۔ فرمایا ہے کہ سلام جو یہی تھا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض لوگ جو اس کے اندر وہ مغفرہ کا بھی اضافہ کرتے ہیں، لیکن اس سے جو ہے منع فرمایا، وہ مغفرہ جو سلام کے اندر اضافہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مکمل سلام جو یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ چاہیے کہ تم میں سے سوار ہونے والا شخص سلام کرے پیدل چلنے والے کو، جو شخص سوار ہے اچھی سواری میں وہ سلام کرے اپنے سے نیچے والے درجے کو، یعنی نیچے والے بندے کو، اور جو پیدل چلنے والا ہے اسے چاہیے کہ وہ سلام کرے کھڑے ہوئے شخص کو، اور کھڑے ہوئے کو چاہیے کہ وہ سلام کرے بیٹھے ہوئے شخص کو۔ سلام کرنا جو ہے وہ سنت ہے اور اس کا جواب دینا واجب ہے۔ تو یہاں پر جو سلام کا طریقہ سکھایا، فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، اور جب کوئی شخص تمہیں سلام کرے فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو تم اسے اس سے اچھے طریقے سے جواب دو، او ردوها، یا اسے اتنا ہی لوٹا دو جتنا اس نے سلام کیا۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام معاملات کا حساب فرمانے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ وہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن، لا ریب فیہ، جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں کہ قیامت کا دن واقع ہوگا، اس دن حساب کتاب ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ کس کی بات سچی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ سچا کلام
کسی کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ بندہ جو ہے جھوٹ بول سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے کذب ناممکن ہے، محال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ ومن اصدق من اللہ حدیثا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ سچی بات کون کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ فرماتا ہے وہ سچ فرماتا ہے۔ اگر رکوع کے اندر ارشاد فرمایا فما لکم فی المنافقین فئتین، تمہیں کیا ہوا کہ منافقوں باروں میں تم دو گروہ ہو گئے۔ منافقین کے بارے میں تم دو گروہ ہو گئے۔ واللہ ارکسہم بما کسبوا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ان کے کرتوتوں کے سبب انہیں اوندہ کر دیا، یعنی انہیں گمراہ کر دیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے جنگ کے لیے جانے لگے تو اس میں جو ہے منافقین جو کچھ ٹھہر گئے اور وہ کہنے لگے کہ ہم ساتھ نہیں جائیں گے، اور انہوں نے اس سے انکار کر دیا۔ تو اس وقت جو صحابہ کرام کی جماعت کے اندر دو گروہ ہو گئے۔ بعض کہنے لگے کیونکہ ان کی منافقت جو ظاہر ہو گئی ہے تو لہٰذا انہیں قتل کر دیا جائے، انہیں اب زندہ رہنے کا حق باقی نہیں ہے کیونکہ منافقت ظاہر ہو گئی ہے۔ اور دوسرے صحابہ کرام کو جو گروہ تھا وہ کہنے لگے کہ نہیں، انہیں قتل نہیں کیا جائے بلکہ انہیں ایک اور موقع دیا جائے تاکہ یہ ہو سکتا ہے ہدایت پا لیں۔ تو یہ اختلاف ہوا، تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی فما لکم فی المنافقین، کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا منافقین کے بارے میں، فئتین دو گروہ ہو گئے، واللہ ارکسہم بما کسبوا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان منافقوں کو جو ہے ان دے منہ پھینکا، یعنی ان کی منافقت جب ظاہر ہو گئی تو ان کا حق یہی ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے، اب انہیں باقی نہ رہنے دیا جائے۔ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم یہ ارادہ کرتے ہو کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گمراہ کر دیا تم اسے ہدایت دو؟ جب ان کی گمراہی ثابت ہو گئی ہے تو اب انہیں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گمراہ کر دیا اس کے نصیب میں اب ہدایت نہیں آ سکتی۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کر دے تو اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پائے گا۔ آگے ارشاد فرمایا وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، وہ منافقین جو ہیں وہ یہی چاہتے ہیں، یہی تمنا کرتے ہیں کہ تکفرون، تم بھی ان کی طرح کفر کرو۔ منافقین جو چال چلتے ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ تکفرون، تم بھی ان کی طرح کفر کرو، کما کفروا، جیسے کہ انہوں نے کفر کیا۔ انہوں نے جس طرح حضور کے ساتھ جو ہے بعد میں انکار کر کے وہ پیچھے ہٹ گئے، وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی اسی طرح کرو۔ فتکونوا سواء، تو تم ہو جاؤ برابر، منافقین اور تم برابر ہو جائے۔ فلا تتخذوا منہم اولیاء، تو تم انہیں اولیاء نہ بناؤ، تم انہیں دوست نہ بناؤ۔ آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کو، کفار کو جو دوست بنانے سے منع فرمایا، حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کر لیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، تو اگر وہ پھر جائیں، فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تو تم انہیں جہاں کہیں پاؤ تم انہیں قتل کر دو۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور نہ ہی تم انہیں مددگار بناؤ اور نہ ہی تم انہیں دوست بناؤ۔ یہ تمہیں کہیں بھی چھوڑ کر جا سکتے ہیں، تمہیں کہیں بھی دھوکہ دے سکتے ہیں، تو لہٰذا نہ ہی تمہیں انہیں اپنا دوست بناؤ، نہ یہ دوستی کے قابل ہے اور نہ ہی یہ مددگار کے قابل ہیں، نہ ہی یہ تمہاری کہیں پہ مدد کریں گے۔ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، مگر ان لوگوں کو قتل نہ کرو کہ جس قوم کے درمیان اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہوا ہو، یعنی جس قوم سے تم نے کوئی معاہدہ کیا ہو تو اس قوم کو قتل نہ کیا جائے بلکہ اسے چھوڑ دیا جائے کیونکہ ان سے معاہدہ ہوا ہے۔ او جاؤکم حسرت صدورہم ان یقاتلوکم او یقاتلوا قومہم، یا وہ اس حال میں تمہارے پاس آئیں کہ ان کے دلوں میں تم سے یا اپنی قوم سے لڑنے کی ہمت نہ رہی ہو، ان سے لڑنے کی ہمت نہ رہی ہو دلوں کے اندر، نہ ہی اپنی قوم سے نہ ہی تم سے، اس حال میں ہے تو اس حال میں بھی تم انہیں قتل نہ کرو، اس وقت بھی انہیں چھوڑ دو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَا قَاتَلُوكُمْ، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ضرور انہیں تم پر مسلط کر دیتا، تو بے شک وہ تم سے لڑتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قوت کو کم کر دیا اور مسلمانوں کی قوت کو بڑھا دیا، جس کے سبب جو وہ مسلمانوں سے لڑ نہ سکے۔ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، پھر اگر وہ تم سے کنارہ کریں اور تمہارے ساتھ نہ لڑیں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجیں، اگر وہ تم سے نہ لڑیں، تمہارے ساتھ شامل نہ ہو اور تم سے صلح کا پیغام بھیجیں، فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے ان پر کوئی راستہ نہیں رکھا، یعنی پھر تم ان سے صلح بھی نہ کرو۔ ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم ویأمنوا قومہم، ان قریب تم کچھ اور لوگوں کو پاؤ گے جو منافقت کرتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی
کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور وہ دوسروں سے بھی امن میں رہیں، یعنی وہ تمہارے ساتھ بھی جو ہے آپس میں بات چیت کر کے رکھیں، تم سے بھی دوستی رکھیں اور دوسروں سے بھی دوستی رکھیں، وہ دونوں طرف سے جو ہے بچ کر رہنا چاہتے ہیں، اس وجہ سے وہ منافقت کرتے ہیں، دونوں طرف سے دوستی رکھیں تو عنقریب تم ایسے لوگوں کو بھی پاؤ گے۔ فَكُلَّمَا رُدُّوا إِلَىٰ فِتْنَةٍ اُرْكِسُوا فِيهَا، تو جب کبھی بھی فتنے کی طرف بلائے جاتے ہیں تو وہ اس میں اوندے منہ پڑ جاتے ہیں، جب کبھی وہ کوئی فتنہ پیدا کرتے ہیں، جب کبھی مسلمانوں کے خلاف کوئی سازش کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کی سازش کے اندر گرا دیتا ہے۔ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اگر وہ تم سے کنارہ نہ کریں، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور تمہاری طرف صلح کا پیغام نہ بھیجیں، اگر وہ تم سے کنارہ کشی بھی نہ کریں اور تم سے صلح بھی نہ کریں۔ پیچھے فرمایا کہ اگر وہ تم سے کنارہ کر کے تم سے صلح کا پیغام بھیجو تو تم انہیں معاف کر دو اور ان سے صلح کر لو، لیکن اگر وہ اس کے برعکس تم سے صلح نہ کریں، صلح کا پیغام نہ بھیجیں، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھ لڑائی سے نہ روکیں، لڑائی بھی کریں، صلح کا پیغام بھی نہیں بھیجیں، وَاقْتُلُوهُمْ، تو تم انہیں قتل کرو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں کہیں تم انہیں پاؤ۔ اگر وہ صلح کا پیغام بھیجے تو ان کے لیے چھوٹ دی کہ تم انہیں قتل نہ کرو، لیکن اگر صلح کا پیغام بھی نہیں بھیجیں اور جہاد کے لیے آئے تو تم انہیں جہاں کہیں پاؤ انہیں قتل کر دو۔ وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور یہ وہ لوگ ہیں جن پر ہم نے تمہیں کھلا اختیار دیا، منافقین کے اوپر، کفار کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کھلا اختیار دیا کہ جہاں کہیں بھی تم انہیں پاؤ انہیں وہاں قتل کر دو۔ اگلے رکوع کے آغاز سے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ، اور کسی مومن کی شان یہ نہیں، أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا، کہ وہ کسی دوسرے مومن کو قتل کرے، إِلَّا خَطَأً، مگر غلطی سے۔ یہاں پر جو قتل کے بارے میں فرمایا کہ اگر ایک مومن دوسرے مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اگر مومن کسی کافر کو قتل کر دے تو اس کا تو جرمانہ نہیں ہے، اس کی جو دیت وغیرہ نہیں ہے، کیونکہ مسلمان کافر کے بدلے مسلمان کو قتل نہیں کیا جاتا۔ لیکن اگر ایک مومن دوسرے مومن کو قتل کر دے، چند صورتوں کے اندر جائز ہے، اس کے علاوہ جائز نہیں ہے۔ ان چند صورتوں میں سے ایک تو قصاص ہے کہ اگر کسی مسلمان نے دوسرے کا قتل کر دیا تو قصاصاً اس قاتل کو بھی قتل کر دیا جا سکتا ہے اگرچہ وہ مسلمان ہو، ایک قصاص کے طور پر ہے۔ لیکن اگر اس کے ورثہ چاہیں تو اس کو معاف کر دیں، اس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ اور دوسرا، اگر کوئی شادی شدہ شخص کسی عورت سے زنا کرے تو اسے رجم کا حکم ہے، یعنی پتھر مار مار کے اسے بھی قتل کر دیا جائے۔ اور اگر کوئی مسلمان جو ہے نعوذ باللہ من ذالک حضور کی گستاخی کر دے تو اس کا بھی قتل جائز ہے، بلکہ اس کا بھی قتل افضل ہے۔ صحیح ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وما کان لمؤمن، اور کسی مومن کی شان نہیں، ان یقتل مؤمنا، کہ وہ کسی مومن کا قتل کرے، الا خطأ، مگر غلطی سے۔ غلطی سے قتل سے مراد کیا ہے کہ کسی جانور کا شکار کرنے کے لیے اس نے تیر چلایا، سامنے جا کے کسی شخص کو لگ گیا اور وہ قتل ہو گیا، یا اس نے دور سے دیکھ کے سمجھا کہ یہ کافر ہے، اس کے اوپر تیر چلایا تو وہ جب جا کے دیکھا تو وہ مسلمان تھا، بعد میں اس سے پتہ چلا یہ تمام کے تمام جو قتل خطا ہیں، یعنی غلطی سے قتل کر دینا۔ تو فرمایا ومن قتل مؤمنا خطأ، تو جس شخص نے بھی غلطی سے کسی مومن کو قتل کر دیا، فتحریر رقبۃ مؤمنۃ، تو وہ ایک غلام کو آزاد کرے، اس کے بدلے میں ایک غلام کو آزاد کرنا پڑے گا۔ ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ، اور اس کی دیت جو ہے اس کے ورثہ کو دینی پڑے گی، ضروری ہے، الا ان یصدقوا، مگر یہ کہ اس کے ورثہ جو اس دیت کو معاف کر دیں۔ قتل خطا کی جو دیت ذکر کی ہے اس کے بارے میں ذکر کیا کہ 1000 دینار، 1000 دینار وہ تقریباً جو 4 کلو سونا یا اس سے تھوڑا سا زیادہ مقدار بنتی ہے۔ قتل خطا کی دیت کے اندر 4 کلو سونا یا اس سے تھوڑا سا زیادہ دیا جاتا ہے، اور اگر چاندی کے میں دیکھیں تو وہ تقریباً 10,000 درہم بنتے ہیں۔ 10,000 درہم جو تقریباً 30 کلو چاندی یا اس سے کچھ زیادہ کی مقدار بنتی ہے، دیت کے طور پہ وہ دی جائے گی۔ یا اگر یہ دونوں نہ ہو سکیں تو 100 اونٹ دیے جائیں گے، دیت کے طور پر 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو غلطی سے قتل کر دے تو یا تو وہ 4 کلو سونا یا 30 کلو چاندی یا 100 اونٹ جو ہے اس کو دیت کے طور پہ دیے جائیں گے، یا دوسری صورت یہ کہ اس کے ورثہ اسے معاف کر دیں، جو اہل خانہ ہیں اس مقتول کے، وہ اس شخص کو معاف کر دیں اور اس سے دیت نہ لیں، یا اس سے جو قصاص اگر طلب کریں تو اسے قصاص دینا پڑے گا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، تو اگر وہ قاتل کا جو ہے مقتول جو ہے وہ تمہاری کسی دشمن میں سے ہو، ایسی قوم میں سے جس سے تمہاری دشمنی ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ شخص جسے قتل کیا گیا وہ مومن ہو، یعنی جس شخص کو قتل کیا گیا وہ مسلمان ہو اور اس کے جو ورثہ ہیں وہ کافر ہوں، وہ کفار ہوں، تو اس کو دیت تو نہیں دی جا سکتی، اس لیے فرمایا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ،
تو اس صورت میں جو غلام کو آزاد کیا جائے گا۔ آج کے دور میں کیونکہ غلام نہیں ہے تو اس کے برعکس جو ہے اس کے بدلے میں بتایا کہ 2 مہینے کے جو ہے پے در پہ روزے رکھے جائیں گے۔ 2 مہینے کے پے در پہ روزے اس طرح رکھے جائیں گے کہ اس کے درمیان میں رمضان نہ آئے یا وہ ایام نہ ہیں جس کے اندر روزے رکھنا منع ہے۔ اور اگر ان 2 مہینے کے روزے رکھتے ہوئے درمیان میں کوئی روزہ کسی وجہ سے چھٹ گیا، بیماری کی وجہ سے چھٹ گیا، تو دوبارہ سے اس کی گنتی شروع کرنی پڑے گی۔ 2 مہینے کے روزے دوبارہ شروع سے رکھنے پڑیں گے۔ پھر آگے فرمایا وَإِن كَانَ مِنكُمْ قَوْمٌ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، اور اگر مقتول ایسی قوم سے ہے جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے تو قاتل کے ورثہ کو جو اس کی دیت دینی پڑے گی، یعنی اگر جسے قتل کیا وہ بھی کوئی ذمی کافر تھا، اس نے ضمان لیا ہوا تھا اور اس کے ورثہ بھی جو ہے وہ ذمی تھے، انہوں نے بھی ضمان لے کے ملک کے اندر رہ رہے تھے، تو اس کی دیت دی جائے گی اس کے ورثہ کو، اور جو ساتھ ساتھ غلام بھی آزاد کیا جائے گا، دیت بھی دی جائے گی اور غلام بھی آزاد کیا جائے گا۔ دونوں صورتیں یہاں پہ ذکر کری۔ پھر آگے ارشاد فرمایا فَمَن لَمْ يَجِدْ، جس سے یہ نہ بن پڑے، جو غلام کو نہ پائے، فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، تو وہ 2 مہینے کے پے در پہ روزے رکھے۔ توبۃ من اللہ، یہ طریقہ ہے اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کا۔ جو اس سے غلطی ہوئی ہے کہ اس نے ایک مسلمان کی جان کو قتل کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کا طریقہ یہی ہے کہ یا تو قصاص دے یا وہ دیت کے طور پر یہ جو چیزیں ہم نے پیچھے سنی وہ ادا کرے۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جاننے والا اور بہت حکمت والا ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، پیچھے ذکر ہوا کہ اگر کوئی شخص کسی مومن کو جو ہے غلطی سے قتل کر دے تو اس کا حکم۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور جو شخص کسی دوسرے شخص کو جان بوجھ کر قتل کرے، وہ جانتا ہو اس کے باوجود وہ قتل کرے، تو اس کے بارے میں فرمایا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والا ہے۔ یہاں جو فرمایا جزاءً خالدًا فِيهَا، یہ اس شخص کے لیے جو مسلمان کا قتل کرے ایمان کی دشمنی کی وجہ سے، ایمانی دشمنی کی وجہ سے اگر کسی دوسرے مسلمان کو قتل کرتا ہے تو اس صورت میں تو کافر ہوا، کیونکہ وہ ایمان کی دشمنی کی وجہ سے کر رہا ہے، اور کافر کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والا ہے۔ یا اس کا قتل جو کرے وہ حلال جانتے ہوئے کرے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا قتل حلال جانتے ہوئے کرے، جب وہ کوئی حرام چیز کو حلال جانتے ہوئے کرے گا تو اس صورت میں بھی وہ کافر ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ خالداً فیہا، کہ اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص اپنی ذاتی مفاد کی وجہ سے کسی دوسرے مسلمان کو قتل کر دیتا ہے تو اس وقت پھر اگر وہ بعد میں جو ہے معافی وغیرہ مانگ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ ایک مدت مقررہ تک اپنی سزا کو پورا کرے گا جہنم کے اندر، پھر بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سزا پورا ہونے کے بعد جنت کے اندر داخل فرما دے گا، کیونکہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے بھی کلمہ پڑھا تو وہ جہنم کے اندر نہیں رہے گا، یعنی وہ اپنے سزا جو ہے پوری کرنے کے بعد جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ وغضب اللہ علیہ، اور جو شخص کسی مسلمان کو قتل کرے جان بوجھ کر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر غضب ہے، ولعنہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے، یعنی وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے۔ وعد لہ عذابا عظیما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں چلو، یعنی جب تم جہاد کے لیے نکلو، فتبینوا، تو تم اچھے سے پہلے تحقیق کر لو، پہلے اچھے سے تحقیق کر لو کہ جس کی طرف تم جہاد کے لیے جا رہے ہو ایسا تو نہیں ہے کہ اس بستی کے اندر کوئی مسلمان ہو اور وہ تمہارے ہاتھ سے قتل ہو جائے۔ تو چاہیے کہ جب بھی تم جہاد کے لیے نکلو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں، فتبینوا، تو تم اچھے سے تحقیق کر لو، ولا تقولوا، اور تم نہ کہو، لمن القى علیکم السلام، جو بھی شخص تمہاری طرف سلام کرے، لست مؤمنا، کہ تم مومن نہیں ہو۔ ایسا نہ ہو کہ تم جہاد کے لیے نکلے اور وہاں پر کسی شخص نے تم سے سلام کرا اور وہ بتایا کہ میں مومن ہوں، تو تم اس وقت یہ نہیں سمجھنا کہ شخص اپنی جان بچانے کے لیے اسلام کا نام لے رہا ہے، بلکہ جو تم پہلے اچھے سے تحقیق کرنا اس کے بعد اسے قتل کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ تم پہلے اس شخص کو قتل کر دو اور پھر بعد میں جو اس پہ پچھتاوا ہو۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ مرداس بن نحیق کے بارے میں نازل ہوئی، جو کہ فدق کے رہنے والے تھے۔ مرداس بن نحیق یہ فدق کے رہنے والے تھے، تو ساری قوم جو کافر تھی فدق کی رہنے والی، یہ صرف اور صرف اس پوری قوم کے اندر جو اکیلے مسلمان تھے۔ جب اسلامی لشکر جو ہے ان کی طرف روانہ ہوا فدق کی طرف،
تو اہل فدق جو سب کے سب بھاگ گئے، اور یہ مرداس بن نہیک جو تھے یہ اپنی بکریوں کو لے کر پہاڑ کے اوپر چڑھے، اور انہوں نے جب مسلمان کا لشکر وہاں پر آیا، انہوں نے دیکھا مسلمان کے لشکر کو، تو انہوں نے انہیں سلام کرا، اور وہ کہنے لگے کہ میں مسلمان ہوں، لوگوں کو بتایا کہ میں مسلمان ہوں، مجھے قتل نہ کرو، بلکہ خوش ہوئے کہ مسلمان ہماری طرف آ رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام یہ سمجھے کہ یہ جو اپنی بتا رہے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، سلام جو کر رہے ہیں، یہ اپنی بکریوں کو ہم سے بچانے کے لیے اور اپنی جان کو ہم سے بچانے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں۔ تو صحابہ نے جو اس وقت انہیں قتل کر دیا اور ان کی بکریوں کو جو مال غنیمت کے طور پر لے گئے۔ جب یہ معاملہ انہوں نے واپس آ کر حضور کی بارگاہ میں پیش کیا تو حضور نے ان سے ناراض ہوئے، اور حضور نے فرمایا کہ تم نے ان کے ساتھ غلط کیا، اور حضور نے فرمایا کہ بکریاں جو ان کے ورثہ کو واپس دے دی جائیں تمام کی تمام۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اے ایمان والو، تم جب کبھی بھی جہاد کے لیے نکلو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں، تو پہلے اچھی طرح سے تحقیق کر لو، فتبینوا، اچھے سے تحقیق کر لو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر کوئی مسلمان ہو۔ ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام، اور جو کوئی شخص تمہیں سلام کرے تو تم اس سے یہ نہ کہو لست مؤمنا، تو ایمان والا نہیں ہے۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی تلاش کرتے ہو، دنیا کا سامان تلاش کرتے ہو۔ یہ وہ ذکر کے جو بکریاں وہ اپنے ساتھ لے گئے، تو حضور نے فرمایا کہ تم نے یہ مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے انہیں قتل کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا کہ تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو تلاش کرتے ہو۔ فعند اللہ مغانم کثیر، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بہت زیادہ غنیمتیں ہیں، مال غنیمتیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بہت زیادہ ہیں، تم دنیا کی زندگی کے لیے تمام معاملات نہ کرو۔ کذالک کنتم من قبل، تم بھی اسی طرح سے پہلے کافر تھے، یعنی جب تم اسلام نہیں لے کر آئے تھے تم بھی اسی طرح تھے، انہی کی مثل تھے۔ فمن اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت تم پر احسان فرمایا۔ فتبینوا، من قبل فمن اللہ تو علیکم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر احسان فرمایا۔ فتبینوا، تو تم پر چاہیے کہ تم اچھے سے تحقیق کرو، یعنی جب تم کافر تھے اس وقت تم مسلمان نہیں تھے، جب تم نئے مسلمان ہوئے اس کے بعد جب تمہارے پاس مسلمان آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر فضل یہ فرمایا ہے کہ مسلمانوں نے تم سے پوچھا کہ تم مسلمان ہو یا نہیں، اور مسلمانوں نے تم پر تحقیق کر کے یقین کر لیا اور تمہیں قتل نہیں کرا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پہ احسان فرمایا۔ تو اس لیے تمہیں بھی چاہیے کہ جب کسی بھی جہاد پر نکلو تو اچھے سے تحقیق کر لو۔ فتبینوا، تو تم خوب تحقیق کرو۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام کاموں کو خوب اچھے سے جانتا ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، برابر نہیں ہیں وہ لوگ جو جنگ سے بیٹھے رہے، جنگ سے پیچھے ہٹ گئے اور اپنی جگہ پر بیٹھے رہے، ان لوگوں سے، ان مجاہدین کے برابر نہیں ہیں جو اپنا مال اور اپنی جانیں لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کے لیے نکل گئے، تو دونوں برابر نہیں۔ پھر فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فضیلت دی، فضل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت دی مجاہدین، مجاہدوں کو ان کے مالوں کے سبب، ان کی جانوں کے سبب، علی القاعدین درجۃ، بیٹھے ہوئے پر کئی درجے۔ یہاں پر قائدین سے مراد وہ لوگ ہیں جو کسی عذر کی بنا پر جہاد پہ نہیں آ سکے تھے، کوئی بیماری لاحق تھی یا کوئی اور وجہ تھی جس کی وجہ سے وہ جہاد کے اوپر شامل نہ ہو سکے، تو حضور نے فرمایا ہے کہ ثواب تو جہاد کا ان کے لیے بھی ہے لیکن ان کی مثل نہیں ہے، ان کے جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت دی مجاہدین کو ان کے مال اور ان کی جانوں کے سبب، یعنی جو جہاد پہ نکلے ان کو جو درجوں ثواب دیا، لیکن جو بیٹھے رہے انہیں تھوڑا کم ثواب ملا کیونکہ وہ جہاد کے اندر شامل نہیں ہوئے تھے کسی عذر کے سبب۔ پھر آگے ذکر فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام وعدے جو ہیں اچھے ہیں۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجاہدین کو بیٹھے ہوئے پر اجراً عظیمہ، بڑا اجر فرمایا۔ یہاں پر بیٹھے ہوئے سے مراد وہ لوگ ہیں جو جہاد سے پیچھے ہٹ گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کے تمام مجاہدین کو جس کی دل کے اندر تمنا تھی جہاد پہ جانے کی یا جو جہاد پہ گئے ان تمام کو جو ہے بڑا اجر عطا فرمایا، ان لوگوں سے جو جہاد سے پیچھے ہٹ گئے۔ درجات منہ، اللہ کی طرف سے بلند درجات ہیں، ومغفرۃ ورحمہ، اور بخشش ہے اور رحمت ہے، وکان اللہ غفور الرحیمہ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ خوب بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ، بے شک وہ لوگ جن کی فرشتے روح قبض کرتے ہیں، ظالمی انفسہم، اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں،
قولو وہ کہتے ہیں فیما کنتم، فرشتے ان لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے. قولو وہ لوگ کہتے ہیں کننا مستضعفین فی الارض کہ ہم زمین کے اندر کمزور تھے. اس آیت مبارکہ کے شان نزول یہ ہے کہ جب مہاجرین نے ہجرت کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کا حکم فرمایا، جب ہجرت فرض ہوئی، تو اس وقت جب بعض لوگ وہ تھے جنہوں نے ہجرت نہ کی، تو فرمایا ان الذین توفی ملائکۃ کہ بے شک ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جن کی فرشتے روح قبض کرتے ہیں اس حال میں کہ انہوں نے اپنے جان پر ظلم کیا، کہ وہ کفار کے ساتھ ہی بیٹھے رہے، اسی جگہ پر بیٹھے رہے، انہوں نے ہجرت نہیں کی. پھر جب کفار اس جگہ پر غالب آ گئے تو وہ ڈر کی وجہ سے کفار کے اوپر اپنے اسلام کو ظاہر نہ کر سکے. جب کفار کے اوپر اپنے اسلام کو ظاہر نہ کر سکے تو جب کفار مسلمانوں سے جنگ کے لیے نکلے تو وہ بھی ساتھ کفار کے آنا پڑا انہیں، اور مسلمانوں سے جنگ کرنی پڑی. تو اس وقت جو فرشتوں نے جب آ کے ان کی روح قبض کری تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی اور فرمایا توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی روح قبض کی اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے. ظلم کیا کر رہے کہ ہجرت اللہ حضور کے ساتھ نہیں فرمائی. قالوا فیما کنتم تو اس وقت فرشتوں نے پوچھا کہ تم کہاں تھے. قالوا کننا مستضعفین فی الارض وہ کہنے لگے کہ ہم کمزور تھے زمین کے اندر، یعنی ہم کفار کے پاس رہ گئے تھے جس کی وجہ سے ہمارے اوپر کفار کا دباؤ تھا، ہم زمین کے اندر کمزور تھے تو ہم کچھ نہ کر سکے. قالوا تو اس وقت فرشتے ان لوگوں سے کہنے لگے لم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین کشادہ نہیں تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین تو اتنی کشادہ ہے، فتہاجروا فیہا تو تم اس کے اندر ہجرت کرتے. تمہیں چاہیے تھا کہ جب ہجرت فرض ہوئی تو تمہیں بھی ساتھ ساتھ ہجرت کرنی چاہیے تھی، تم نے ہجرت نہ کری، اس وجہ سے تمہارے سے یہ تمام معاملات ہوئے. یعنی اس آیت مبارکہ کے اندر یہ بتایا گیا کہ اگر بندہ کسی ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں پر اسے دینی امور کے اندر مشکلات پیش آ رہی ہیں تو اس کے اوپر ہجرت کرنا ضروری ہے. اس جگہ سے ہل کر دوسری جگہ پر جانا جہاں پر اس کی دینی مشکلات نہ آئیں، وہاں پر جانا اس کے لیے ضروری ہے. اس صورت میں اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص اپنی دین کی سلامتی کے لیے، اپنی دین کو بچانے کے لیے ایک بالش بھی اگر جگہ سے ہلتا ہے، ایک بالش بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرتا ہے تو جنت جو اس کے لیے واجب ہو گئی. یعنی اپنے دینی معاملات کے لیے ایک بالش جتنا، مثال کے طور پر وہ کسی جگہ بیٹھا ہوا تھا، وہاں پر جو دین کے خلاف کچھ باتیں کی جا رہی تھی، کچھ غلط باتیں کی جا رہی تھی، وہاں پر دین کی خاطر جو وہاں سے اٹھ کے ایک بالش جتنا ہے تھوڑا سا دور اٹھ کے بیٹھ گیا تو اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کے اوپر جنت واجب ہو گئی کیونکہ اس نے دین کی خاطر جو اس مجلس سے کنارہ کشی کی. تو فرشتے بھی اس وقت ان سے پوچھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین کے اندر وسعت نہ تھی، اتنی وسعت تھی، اس کے باوجود تم نے ہجرت نہ کی. فاولئک مأواہم جہنم تو یہی لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وساعت مصیرا اور کتنے ہی برا ان کا یہ ٹھکانہ ہے. الا المستضعفین من الرجال والنساء مگر مردوں میں سے اور عورتوں میں سے، والولدان اور بچوں میں سے کمزور لوگ، لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا نہ ہی وہ کوئی حیلہ جانتے تھے، نہ ہی وہ طریقہ جانتے تھے وہاں سے گزرنے کا، ولا یہتدون سبیلا اور نہ ہی وہ وہاں سے جانے کا کوئی راستہ جانتے تھے. اب جن لوگوں نے ہجرت نہیں کی ان میں سے بعض لوگ وہ تھے جو کمزور تھے، اس کے اندر بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے اور کچھ عورتیں بھی تھیں. ان کے پاس اسباب نہیں تھے ہجرت کرنے کے، ان کے پاس ہجرت کے اسباب نہیں تھے اور نہ ہی انہیں راستہ پتہ تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں آیت نازل فرمائی کہ اس کے اندر وہ لوگ شامل نہیں ہیں جن کے پاس اسباب نہیں تھے یا جن کے پاس جو راستے وغیرہ نہیں پتہ تھے، جو مجبور تھے، ان کے لیے آیت نہیں ہے، ان کے لیے عذاب نہیں ہے بلکہ ان کے لیے جو معافی ہے. جب یہ آیت مبارکہ جو ہے حضرت حمدہ بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی، وہ بھی جو ہے انہوں نے بھی ہجرت نہیں کری تھی، وہ بہت زیادہ بزرگ تھے، چل نہیں پاتے تھے. تو جب یہ آیت انہوں نے سنی، وہ بہت زیادہ مالدار تھے، تو انہوں نے بولا یہ آیت تو میرے اوپر سچی نہیں آتی، یہ آیت میرے اوپر سچی نہیں آتی کیونکہ میں تو طاقت رکھتا ہوں کہ یہاں سے اٹھ کے میں دوسری جگہ چلا جاؤں، میرے پاس بہت پیسے ہیں، میں کچھ غلاموں کو جو ہے ہائر کروں، اس کے بعد جو کسی چرپائی کے اوپر میں بیٹھ جاؤں اور وہ مجھے یہاں سے لے کے وہاں چلے جائیں، میں اس کی طاقت رکھتا ہوں. تو انہوں نے جب بولا اب میں اس آیت کے نازل ہونے کے بعد یہاں پر ایک دن بھی نہیں ٹھہروں گا، ایک دن بھی نہیں ٹھہروں گا، انہوں نے اسی وقت جو کچھ لوگوں کو بلایا، چرپائی کے اوپر آپ لیٹے اور چرپائی آپ کی اٹھا کے لے جانے لگے تو راستے میں آپ کا انتقال ہو گیا. جب راستے میں آپ کا انتقال ہوا تو صحابہ نے ان کو دیکھ کے بولا کہ کاش کہ یہ ہجرت میں کامیاب ہوتے تو ان کے لیے بھی جب وہ حکم آ جاتا. اور اس وقت منافقین جو ہنسنے لگے
اور اس وقت جو منافقین ہنسنے لگے اور وہ کہنے لگے دیکھو یہ ہجرت کے لیے نکلے تھے اور راستے میں ان کا انتقال ہو گیا، تو ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، تو یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ جنہیں معاف کر دے، یعنی جو بچے بوڑھے جو طاقت نہیں رکھتے اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کو معاف فرما دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمانے والا بخشنے والا ہے۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً، اور جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرے، گھر بار چھوڑ کر نکلے، فی سبیل اللہ یجد فی الارض، تو وہ زمین کے اندر بہت جگہ پائے گا، کثیراً وسعۃ، بہت زیادہ کثیر پائے گا زمین کو، بہت زیادہ زمین کے اندر وسعت پائے گا۔ ومن یخرج من بیتہ مہاجراً، اور جو شخص نکلے اپنے گھر سے مہاجراً ہجرت کرنے کے لیے، الی اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف، یہ انہی کے بارے میں آیت نازل ہوئی کہ ابھی بتایا کہ انہوں نے ہجرت کی اور راستے میں ان کا وصال ہو گیا، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ومن یخرج من بیتی، اور جو شخص نکلے اپنے گھر سے مہاجراً ہجرت کرتا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے، ثم یدرکہ الموت، پھر اسے موت آ جائے راستے کے اندر، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو بے شک اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کا ثواب عطا فرمائے گا، کیونکہ انہوں نے نیت کری، ارادہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس کا اجر دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، یہاں سے جو ہے صلاۃ سفر کے اندر جب بندہ ہو تو اس وقت قصر نماز کا جو حکم ہے وہ ذکر فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم زمین کے اندر سفر کرو، جب زمین کے اندر تم چلو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے، ان تقصروا، کہ تم قصر کرو، من الصلاۃ، نمازوں کے اندر، یعنی وہ نمازیں جن کے اندر ہم 4 رکعت ادا کرتے ہیں وہ نمازیں 2 رکعت ادا کرنی ہے۔ سفر کے اندر سفر کی مقدار جو ذکر کی گئی وہ ذکر یہ کیا کہ شہر سے باہر 92 کلومیٹر اگر نکل جائیں تو اس کے بعد جو ہے قصر نماز ہو جاتی ہے۔ اگر بندہ جو ہے چاہتے ہوئے بھی اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ نہیں میں تو پوری نماز ادا کروں گا، پوری 4 رکعتیں ادا کروں گا، تو اس سے جو منع فرمایا گیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ احسان کے طور پر فرمایا کہ جب تم سفر کے اندر ہو تو تمہارے اوپر یہ کہ تم 2 رکعتیں ادا کرو، ظہر کی، عصر کی اور عشاء کی 2 رکعتیں ادا کرنی ہے۔ لیکن اگر وہ کسی کی اقتدا کے اندر نماز پڑھے، کوئی مقیم ہو، کوئی جو اس کی امامت کر رہا ہو، کیونکہ مقیم کے اوپر تو پوری 4 رکعتیں، تو اس کے پیچھے پوری 4 رکعتیں ادا کرے گا، 2 رکعتیں ادا نہیں کرے گا۔ اور باقی جو سنت نوافل اور سنت موقدہ ہیں اس کے اندر کوئی قصر نہیں ہے، بلکہ تمام کی تمام پڑھنی ہے۔ ہاں اگر کوئی مجبوری ہو تو وہ سنت اور نوافل چھوڑ دے، اگر زیادہ کوئی مجبوری ہو جائے تو اس وقت سنت موقدہ بھی چھوڑ سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ سنت موقدہ، سنت نوافل تمام کی تمام ادا کی جائے۔ پھر آگے فرمائے ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں خوف ہو کہ تمہیں کافر جو تکلیف دیں گے سفر کے اندر تو تم نماز کے اندر قصر کرو۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، کہ بے شک کافر تمہارے لیے کھلے دشمن ہیں۔ لیکن حدیث کے اندر آیا ہے کہ چاہے تمہیں سفر کے اندر خوف ہو یا خوف نہ ہو، دونوں صورتوں کے اندر قصر کرنی ہے۔ یہ کیونکہ پہلے کے دور کے اندر جب سفر میں نکلتے تو اس وقت خوف ہوتا تھا، کافر جو تنگ کرتے تھے سفر کے اندر، اس وجہ سے اس وقت یہ نازل فرمائی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل آیا ہے کہ اگر تمہیں سفر کے اندر خوف ہو تو اس وقت تمہیں قصر کرنی ہے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چاہے تمہیں خوف ہو کافروں کا یا خوف نہ ہو، دونوں صورتوں کے اندر نماز قصر ہی ادا کی جائے گی۔ پھر فرمایا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اور اے محبوب جب آپ ان میں تشریف فرما ہو، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، تو آپ انہیں نماز کی جماعت کرائیں، یعنی آپ ان کی امامت کریں۔ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، تو ایک گروہ جو ہے آپ کے ساتھ ہو، وَلْيَأْخُذْ أَسْلِحَتَهُمْ، اور وہ جو ساتھ میں ساتھ اپنا اسلحہ بھی پکڑے۔ یہاں سے جو ہے صلاۃ خوف کا ذکر کیا گیا کہ جنگ کے دوران میں نماز کس طرح ادا کی جائے گی۔ تو یہاں پر حضور کو ارشاد فرمایا، اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز ادا فرمائی جنگ کے دوران، تو اس وقت جو ہے کفار نے کہا، بعد میں آپس میں مشورہ کیا کہ اتنا اچھا موقع تھا، سب کے سب نماز ادا کر رہے تھے، ہم وہیں پر اسی وقت جو انہیں حملہ کر کے انہیں شہید کر دیتے تو ہم جو جیت بھی جاتے، ہمیں فتح بھی حاصل ہو جاتی۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا اے محبوب، اور وہ کہنے لگے کفار کہ جو ابھی اگلی نماز جب یہ پڑھیں گے عصر کی،
تو اس کے اندر جب ہمیں ان پر حملہ کر کے جو انہیں شہید کر دیں گے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ اے محبوب آپ جو ان لوگوں کی نماز ادا کروائیں، آپ ان کی امامت کرائیں، صلاۃ خوف جو ادا کرنی ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو جماعت پیچھے حاضر ہوگی صحابہ کرام کی، یا جو بھی جماعت پیچھے حاضر ہو، فرمایا کہ اس کی 2 گروہ کر دیے جائیں، اسے 2 حصوں کے اندر تقسیم کر دیا جائے۔ پہلے جو ہے ایک حصہ جو ہے آگے پیچھے امام کی جماعت سے نماز پڑھے 1 رکعت، جب وہ سجدہ کر لے دونوں سجدے کرنے کے بعد، اور دوسری جو گروہ ہے وہ کفار کے سامنے جا کر یا دشمن کے سامنے جا کر اسلحہ لے کے ان کا مقابلہ کرے۔ جب پہلا والا گروہ 1 رکعت پڑھ کر فارغ ہو جائے تو یہ واپس آ جائے، اور جو سامنا کر رہا تھا یہ وہاں چاہ کے امام کے ساتھ دوسری رکعت پڑھ لے۔ اس کے بعد امام جو سلام پھیر لے گا تو یہ دوسرا والا گروہ واپس آ جائے گا، اور پہلا والا دوبارہ جا کے اپنی دوسری رکعت ادا کرے گا، اور اس کے بعد سلام پھیر کر آئے گا، اور پھر پہلا والا گروہ جا کے اپنی دوسری رکعت پڑھے گا۔ اس طرح کر کے 1 رکعت جو ہے وہ امام کے ساتھ ادا کریں گے، اور 1 رکعت جو ہے اپنے طور پر ادا کریں گے۔ تو یہاں پر فرمایا ہے کہ صلاۃ خوف یعنی جب کسی دشمن کے جہاد کے اندر بھی، جنگ کے اندر بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ نماز جو پڑھنی ہے جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا، تو اس سے جماعت سے نماز پڑھنے کی فضیلت بھی واضح ہوتی ہے کہ نماز جو جماعت کے ساتھ ہی ادا کرنی چاہیے۔ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور چاہیے کہ دوسرا گروہ جو ہے وہ اپنے اسلحے کو ساتھ رکھے۔ فَإِذَا سَجَدُوا، تو جب پہلا والا گروہ ہے وہ سجدہ کرے، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، تو چاہیے کہ وہ پھر سجدہ کرنے کے بعد پیچھے چلا جائے، اور دوسرا والا گروہ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، اور آگے آ جائے دوسرا گروہ لم يصلوا، جس نے ابھی تک نماز ادا نہیں کی۔ فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، تو وہ دوسرا گروہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ نماز ادا کرے۔ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور چاہیے کہ اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنے اسلحے کا سامان وہ قریب میں رکھیں۔ بچاؤ کا سامان جو نماز کے اندر ساتھ رکھ سکتے ہیں، خنجر ہو گیا، تلوار وغیرہ تمام چیزیں جو ہے ساتھ رکھیں۔ وہ اسلحتهم، اور اپنے اسلحے کو بھی قریب میں رکھیں کہ اگر کفار جو حملہ کر دیں تو وہ فوراً اسے اٹھا کر حملے کا جواب دے سکتے ہوں۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَكْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ، چاہتے ہیں کفار لَوْ تَكْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ، کہ اگر تم غافل ہو جاؤ اپنے اسلحے سے، وَأَمْتِعَتِكُمْ، اور اپنے سامان سے، فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، تو تمہیں ایک ہی دفعہ میں تم پر وار کر دیں، تم کے اوپر حائل ہو جائیں۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ عَزْمٌ مِّن مَطْرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ، اور تم پر کوئی حرج نہیں کہ اگر تمہیں بارش کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچے، ان تدعوا اسلحتکم، کہ تم اپنے اسلحے کو رکھ دو۔ یہ جب کفار نے جو ہے پھر بولا کہ مسلمان جب نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں ان کے پاس اسلحہ تو موجود نہیں ہوتا، تو ہم نماز کے دوران جو ان کے اوپر حملہ کر دیں، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی اور فرمایا کہ نماز کے دوران بھی تم اپنے اسلحے کو جو ساتھ رکھ سکتے ہو اسے ساتھ رکھو، اور جو اپنے بچاؤ کا سامان ہے، جو لوہے کا ہیلمٹ وغیرہ تو تمام چیزیں زرہ وغیرہ نماز کے اندر پہن کے نماز ادا کرو، اور باقی اسلحے کو بھی اپنے قریب میں رکھو، پھر نماز ادا کرو، تاکہ کیونکہ کفار جو ہے پھر تمہارے اوپر حائل نہ ہو سکے۔ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، اور تم اپنی حفاظت کا سامان جو اپنے پاس رکھو۔ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُحِينًا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، اور جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو کھڑے ہو کر، بیٹھے اور کروٹوں پر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کا فرمایا ہے کہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے بندے کو۔ باقی چیزوں کے اندر بتایا، نماز کے اوقات بتائے، اس کا بتایا کہ فرض نمازوں کا وقت یہ ہے، روزے رکھنے کا وقت یہ صبح سے شام تک ہے، زکوٰۃ ادا جو سال میں ایک دفعہ کرنی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے اندر فرمایا کہ جب تم نماز سے فارغ ہو تو ہر وقت صبح و شام اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو، جب تم سے ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تو جب تم مطمئن ہو جاؤ تو تم نماز کو ادا کرو، یعنی جب خوف کی حالت تم سے دور ہو جائے، جب کسی کا خوف نہ ہو تو تم نماز کو سکون سے اطمینان کے ساتھ جس طرح ادا کرتے ہیں ویسے ادا کرو۔ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، بے شک مسلمان جو مومنوں کے اوپر فرض کی گئی ہے۔ وَلَا تَحِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اور ایک مسلمانوں کافروں کی تلاش میں سستی نہ کرو۔ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ،
کہ اگر تمہیں زخم پہنچے ہیں تو بے شک کافروں کو بھی پہنچے ہیں جیسے تمہیں پہنچے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب بدر صغریٰ سے، ابھی پیچھے جو ذکر کیا ہم نے بدر صغریٰ کا، کہ کفار نے جو ہے اس کے اندر غزوہ احد کے اندر جو ہے ذکر کیا تھا کہ ہم نے ابھی بدلہ پورا نہیں لیا بلکہ بدر کے اندر دوبارہ ہم ملیں گے، تو جب اس سے لوٹے اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم فرمایا کہ تم جو کفار کے پیچھے جاؤ اور ان کا تعقب کرو۔ تعقب کے لیے جب حکم فرمایا تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہمیں زخم لگے ہوئے ہیں، ہم ان کے پیچھے نہیں جا سکتے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَلَا تَحِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، کہ اے مسلمانوں تم کفار کی تلاش کے اندر ان کا پیچھا کرنے میں سستی نہ کرو۔ ان تکونوا تعلمون، اگر تمہیں زخم پہنچے ہیں فإنہم یعلمون، تو زخم تو انہیں بھی پہنچے ہیں، کما تعلمون جیسا کہ زخم تمہیں پہنچے ہیں، وترجون من اللہ ما لا یرجون، اور تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثواب کی امید ہے جو انہیں امید نہیں ہے۔ کفار کو زخم تو پہنچے لیکن انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بدلے میں کچھ ملنے کی امید نہیں ہے، حالانکہ تمہیں تو امید بھی ہے، تم اس کے باوجود سستی کر رہے ہو، تو ایسا نہ کرو کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کا اجر دے گا، اس کا بدلہ دے گا، تو لہٰذا تم تعقب میں جاؤ۔ تو اس کے بعد تمام کے تمام صحابہ ان کفار کی جو تعقب کے اندر نکل گئے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں کو قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے منور فرمائے اور اس کا نور جو ہے ہمارے سینوں کے اندر داخل فرمائے۔